السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کے درس میں 87 نمبر حدیث کا ترجمہ اور مفہوم بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدمت خلق کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں اور خدمت خلق کی تاکید اور ترغیب فرما رہے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ حدیث تھوڑی لمبی ہے، صرف اس کا آخری ٹکڑا جو ہے یہ ہمارے درس میں شامل کیا گیا ہے۔ میں ساری حدیث جو ہے اس کا ترجمہ، چونکہ وہ ساری حدیث کے ٹکڑے جتنے بھی ہیں وہ خدمت خلق کے حوالے سے ہی ہیں یا انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو آدمی کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرمائیں گے قیامت کے دن۔ اور قیامت کی تکلیفیں آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ یہ دیں گے جو دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب بندہ انتہائی تکلیف میں ہوگا اس وقت اس کی تکلیف کو دور کرے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، مطلب اس پر کوئی قرضہ ہے تو قرضے میں اس کو رخصت دے دیتا ہے یا ڈیل دے دیتا ہے یا اس کا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور آخری حصہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیاوی مفاد کے بغیر جو کوئی بھی مسلمانوں کی حاجات اور ضروریات کا خاص خیال رکھے اور انہیں پوری کرے تو اس کا یہ عمل نہایت فضیلت والا ہے۔ ایسے شخص کی حاجات جو ہے خود اللہ رب العزت جو ہے وہ پوری کرتا ہے، مزید اسے آخرت میں بھی بہت بڑا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے ملے گا۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا، معاونت کرنا یا حاجت روائی اور دلجوئی کرنا، یہ دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء فراہم کرنا، یہ دین اسلام میں بڑا ہی ثواب کا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا نسخہ ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ہی عظیم پیدا فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے ہی احسن انداز میں اللہ رب العزت نے انسان کی تقویم یعنی اس کی تخلیق کی ہے اور اس کو بڑا ہی عظیم بنایا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جتنا وہ عظیم و طاقتور ہے اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا ہے۔
اور یہ ضرورت جو ہے یعنی کہ انسان کو دوسرے انسان کا ضرورت مند اور محتاج بنایا ہے۔ اسلام کے اندر خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو جو ایک ہی درجے میں رکھا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا یہ فرض ہے، لیکن کوئی جو ہے کسی محتاجی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کا بدل اللہ رب العزت نے رکھا کہ وہ کفارہ دے، کفارے میں کسی غریب مسکین کی خدمت کرے، اس کو کھانا کھلائے۔ اس طرح قسم کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، دیگر کچھ کفارے ہیں جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے بدل میں یہ رکھا کہ وہ کسی مخلوق کی خدمت کر دے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے اور انسان کی خدمت کو ایک ہی پلڑے میں یعنی برابر رکھا ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ اور پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا جاتا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق کلہم عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ انفعہم لعیالہ، کہ مخلوق ساری کی ساری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یعنی خاندان ہے، اللہ کے عیال ہیں۔ تو مخلوق میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو زیادہ نفع دے۔ تو اس حدیث میں یہی ہے کہ جو بندے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں عبادات کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، اور حج جو ہے حج کے اتنی فضیلت ہے، آپ نے فرمایا کہ حج مبرور سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حاجی جب اپنے گھر لوٹتا ہے تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا۔ ماں کی پیٹ سے نکلنے والا بچہ جو ہے جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح حاجی جو ہے جس کا حج مقبول ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کہ نبی جو ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے، آپ نے یہ صدقہ خیرات یا یہ زکوٰۃ حج، روزہ اور عبادات جو دیگر ہیں، نماز، اس کو نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ لوگوں کو نفع دینا اور ان کی خدمت کرنا یہ تمام مذاہب میں محمود اور پسندیدہ ہے، لیکن اسلام نے اس میں سب سے زیادہ زور دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ پورے قرآن کا خلاصہ یا پورے اسلام کا خلاصہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کا خلاصہ وہ 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کے ذریعے اور مخلوق کو خدمت کے ذریعے راضی کر لو، یہ پورے دین اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ تو اس لیے محتاجوں، غریبوں، یتیموں کی مدد کرنا یہ ایک اسلام کے اندر اس کا جو ہے بہت ہی اس کی اہمیت ہے، اس پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے بندے کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہے عین ہی اسلام کے اندر بہت ہی محمود ہے۔ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی نا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گھبراہٹ اور پریشانی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بیکار نہیں چھوڑیں گے، رسوا نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ جو ہے یہ اعمال کرتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اعمال گنوائے کہ آپ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کو دور کرتے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات گنوائیں وہ ساری کی ساری خدمت خلق کے حوالے سے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین جو ہے ہمارا یہ خدمت خلق پر بہت زور دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.